نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں, کیسے بھگایا جائے؟ دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا, وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے, پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا, تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا, کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی رات کا وقت ہے نا, میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے, تو آپ قسم اٹھا کے فوراً, کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے نا پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں, میری تو نماز ہی بیکار ہے, نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے, ایسی نماز کا کیا فائدہ, ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں, کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا, اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے, تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی, اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات آ رہے ہیں, بھائی ہے تو نماز نا, یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے, یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا, مجھے اتنا فائدہ ہوا, میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا, باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسے